بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دروشی پڑھ لیں باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بیٹا آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا، دو چار باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہے، آپ کے والدین کو اسلامی عقیدت ہے کہ جنہوں نے آپ کا انتخاب کیا حفظ قرآن کریم کے لیے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو باعمل حافظ قرآن بنائے اور باعمل عالم دین بنائے اور آخری دم تک صحیح معنوں میں دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو بچہ ناظرے پڑھ لیتا ہے، یعنی اوپر دیکھ کر اب وہ ختم کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ مطلب یہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بار بار سبق یاد کرتے ہیں، تو آپ کو تو ثواب ملتا ہے نا، لیکن آپ کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ماں باپ کس طرح ہمیں پیسے دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جاگتے ہیں ہمارے لیے۔ ہمارے ابا جان گرمی نہیں دیکھتے، سردی نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے محنت مشقت کرتے ہیں۔ کئی دوست ایسے بھی بیٹھے ہوں گے میرے بچے کہ ان کے ابا جان باہر والے ملک کے اندر ہوں گے، وہاں محنت مشقت کس لیے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور ماں محنت مشقت کرتی ہے، حرام نہیں کماتے، حلال رزق کھلاتے ہیں، تو ان کو بھی اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے لیے دعا کیا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اور آپ نے قرآن پاک کے اندر پڑھا بھی ہوگا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی یہ دعا بڑی جامع ہے اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کے اندر سکھائی ہے۔ اے ہمارے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن کے اندر پالا ہے۔ کیا؟ بچپن کے اندر پالا ہے۔ اچھا، جب آپ حفظ کر لیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ منزل مقصود تک پہنچائے۔ جب بچہ حفظ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اس بندے کو تو اجر ملے گا نا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ساری زندگی قرآن پاک سے محبت کی، پڑھا پڑھایا، اس کے ساتھ وفا کی، تو کیا ہوگا جب وہ بندہ قبر سے اٹھے گا تو سامنے قرآن پاک اس کا استقبال کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ کیا ہے کہ نورانی شکل ہوگی قرآن پاک کی، اس کا استقبال کرے گا، اس کو میدان محشر تک لے کے جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کے سر پہ ایسا تاج ہوگا کہ لوگ اس دیکھیں گے، وہاں پہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، لوگ دیکھیں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں، انبیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، کون ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ حفاظ کرام کے ماں باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے استاد گرامی کو سلامت رکھے۔ ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، یہ ادب جو ہے نا، یہ بیٹا ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ وہی بچہ کامیاب ہوتا ہے کہ جن کے سینوں میں ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب ہوتا ہے۔ آخر میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ بات وہ مکمل ہو گئی۔ ایک بچہ تھا، اس کی چھوٹی عمر تھی، آپ جتنا ہی تھا، یہ بچہ لے لیں، یہ بچہ چھوٹا 10 سال کی عمر ہے، 12 سال کی عمر ہے۔ اب وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ کہاں پڑھتا تھا؟ اسکول میں پڑھتا تھا۔ اب بریک سے پہلے ایک پیریڈ تھا، وہ خالی تھا۔ اب ان کے استاد محترم نہیں آئے تھے، وہ کیمسٹری کا تھا، سائنس کا تھا۔ اب وہ اسلامیات والے جو ٹیچر تھے نا، وہ فارغ تھے اس وقت، تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اس کلاس میں چلے جائیں، بچے شور کر رہے ہیں، بچے شور کرتے ہی ہوتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اب وہ اسلامیات والے استاد وہاں پہ آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا چلو بیٹھ رہی ہیں، کوئی ان کو باتیں تھوڑی سی جو پوچھ لیتے ہیں کچھ بتا دیتے ہیں۔ اب وہ سوالات ہوتے رہے، بیٹا آپ بتائیں نمازیں کتنی ہوتی ہیں،
اسلام کے ارکان کتنے ہیں۔ ایک بچہ اس کی باری آئی، استاد نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ اب وہ بچہ خاموش ہے۔ کیا ہے؟ وہ بچہ خاموش ہے۔ اب یہ بڑا آسان سوال ہے، آپ جس بچے سے بھی پوچھا جائے آپ بتا دیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ اب استاد نے دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار پوچھا، استاد کھڑے ہوئے غصہ آ گیا کہ یہ شاید جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، مجھے بتا کیوں نہیں رہا، بچہ بھی ذہین ہے۔ اب اس بچے کے پاس استاد جاتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے پوچھا لیکن بچہ خاموش ہے۔ استاد نے اس کو تھپڑ مار دی ہے۔ اتنی دیر میں بیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم تفریح کہتے ہیں، بریک کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر وہ ان کا پیریڈ تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی بریک ہوگی ہے، اب چھٹی ہے، اس کے بعد کلاس ہوگی، تو میں نے آتے ہوئے تم سے یہ سوال کرنا ہے اور تم نے مجھے جواب دینا ہے ہر حالت میں۔ میں تیری زبان سے یہ جواب سننا چاہتا ہوں۔ یہ تیرے اندر کوئی تکبر ہے، اکڑ ہے، کیوں نہیں بول رہا؟ اب جب وہ بریک کے بعد وہاں پہ کلاس میں آئے نا، تو آ کے تو جب سب سے پہلا سوال کیا نا بچے سے، تو بچے نے کھڑے ہو کے کہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب استاد بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ بیٹا یہ پہلے بھی جواب دے سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ اب بیٹے وہ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میرے والد گرامی کا انتقال ہوا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ایک ہی چیز سکھائی ہے کہ بیٹا جب بھی آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لینا ہے نا، تو باوضو ہو کے لینا، بغیر وضو کے نام نہیں لینا۔ تو میرے بابا جی چلے گئے دنیا سے، لیکن مجھے ادب سکھا کے گئے، اس کے بعد میں نے کبھی بغیر وضو کے آپ کا نام نہیں لیا۔ میں جب بھی نام لیتا ہوں تو باوضو کے لیتا ہوں۔ اس وقت میرا وضو نہیں تھا، وہ 3-4 تھپڑ مارے ہیں، اگر آپ مجھے مار بھی دیتے تو میں اپنی زبان پہ اپنے آقا کا نام نہیں لینا تھا۔ اب میرا وضو ہے، آپ مجھے 1000 بار مجھے پوچھیں، میں انشاءاللہ 1000 بار اسی طرح محبت میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اس لیے یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ بڑا پیارا سبق ہے ادب کے حوالہ سے۔ انشاءاللہ جب یہ سینے میں ادب ہوگا تو ہمارا سینہ قرآن پاک کی محبت سے اور آپ وسلم کی محبت سے روشن ہوگا۔ اللہ پاک کی مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔